اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ جس طریقے سے الیکشن 2018 میں لگایا گیا، جس طریقے سے یہ 2 سال نیب کے شکل پہ ڈرامے ہو رہے ہیں اور اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے، اس وقت پھر انتہا پسند لوگ اٹھتے ہیں۔ آپ اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں۔ جب آپ نے بنگلہ دیش میں اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگا لیا، انتہا پسند اٹھ گئے، پھر آپ کو بہت فوج بھیجنی پڑی، بہت فوج بھیجنی پڑی، لیکن وہ انتہا پسند لوگ پھر پاکستان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آج پاکستان نہیں ہے وہاں پہ، آج وہاں پہ بنگلہ دیش ہے۔ تو آپ کا یہ ہر قدم انتہا پسند لوگوں کو راستہ ہموار کر رہا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جس دن انتہا پسندی عروج پہ آ گئی تو صرف پختونخوا نہیں، سندھ، بلوچستان اور پختونخوا تاریخ دہرائے گی جو تاریخ بنگلہ دیش میں لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم پہ بحث کرنا چاہیے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، 10 سال ہو گئے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے علاوہ کوئی بحث ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہر فورم پہ بحث ہو رہی ہے تو 18ویں آئینی ترمیم، صدر صاحب اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، وزیر اعظم صاحب اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، وزراء اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، دفاع والے اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، اور ادھر سے ہم بیچارے، ادھر سے سندھ والے، ادھر سے بلوچستان والے، 10 سال یہ موضوع چلتا آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ جو ہم نے پہلے کہا ہے، یہ سب راستے ہمیں لگ یہ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو بیک رول کرنے کی طریقے ہیں، یکساں نصاب، یہاں پہ بیڈ گورننس، آپ کے پختونخوا میں کوئی گورننس نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے لیے کوئی بجلی کی رائلٹی کی بات بھی نہیں کرتا، آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں کرتا، سب بیڈ گورننس، الیکشن مینیپولیشن، اور الیکشن کے بعد آج تک ایک قدم ان لوگوں کا یہی لگ رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں بہت واضح کہہ دوں، ہم اسی راہ پہ کھڑے ہیں جہاں کل ملے تھے، جب ہمیں شک بھی ہوا کہ عملاً 18th امینڈمنٹ کو بیک رول کیا جا رہا ہے۔ میں نے اعلان کیا ہوا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ باچا خان بابا کا ہر پیروکار بابڑا، ہتی خیل، پشاور، ٹکر، ان واقعوں کو یاد کرتے ہوئے کفن کی چادر ادھر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ملیں گے اور ہم جائیں گے لیاقت باغ میں، اپنے شہداؤں کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ 18th امینڈمنٹ پاکستان میں رہتا ہے کہ نہیں۔ 18th امینڈمنٹ اور پاکستان دونوں نہیں رہتے۔ میں واضح کر دوں کہ اس میں ہمارا 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے منہ بند کرنے کے لیے راستے اپنائے جا رہے ہیں۔ میں آج ایک دفعہ پھر
تمہارے پریس کے بھائیوں کے سامنے پورے قوم سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹیررزم، دہشت گردی، طالبان ایک دفعہ پھر پھیلائے جا رہے ہیں۔ آپ ٹارگٹ کلنگ دیکھیں، وزیرستان کے نعمت اللہ سے لے کے سوات تک ہر گھر، ہر علاقہ، ہر ضلع، آج پھر لوگوں کو تھریٹس مل رہی ہیں، آج پھر کھلے عام چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک ایک گاؤں کا ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، جس علاقے سے چندے اکٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں کرونا کے ٹائم میں جہاد کے نام پہ پیسہ جمع ہوا ہے۔ یہ کھیل اور نہ کھیلا جائے تو سب کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ لگے گی میں جلوں گا اور دوسرا نہیں جلے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آگ لگے گی تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چوچو سر لامدم سوزی، خدا را عوام کے خون پہ کاروبار کرنا مزید بند کرو۔ جو وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے، ہم پچھلے 7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا ایک نیا شکل ہے۔ اس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کو دفاتر دیے جائیں، اس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کو ایز آرگنائزیشن ایکسیپٹ کیا جائے۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ یہ پاکستان کی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیسے دہشت گردوں کا سامنا کر سکتا ہے، جو فطرتاً وہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ بھی کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے اور یہ اپیل بھی کرتی ہے۔ حکومت و وقت سے تو کوئی فائدہ نہیں، پر ریت کے پیچھے، بوریوں کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اس قوم کے خون کا سودا مشکل پڑے گا، مہنگا پڑے گا۔ 50 سال آپ نے اس قوم کے خون کا سودا کر کے پورے پاکستان کو چلایا ہے، مزید یہ کام نہ برداشت ہوگا، نہ برداشت ہونے قابل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے تو جو ہو رہا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کا سامنا کرنا، دہشت گردوں کو منع کرنا، دہشت گردوں کو روکنا، ملک میں ایک پرامن ماحول بنانے کے لیے آپ نے اس بجٹ میں بھی سے کتنے ارب روپے لے لیے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کو پرامن بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کارروائی نہیں ہوتی تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ پھر ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہوگا کہ یہ سب کام وہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا قوموں کا ذہن صاف کرنے کے لیے
اپنی تنخواہیں حلال کریں، اپنی روزی حلال کریں اور اس ملک میں امن کا ماحول قائم کریں۔ ابھی بجٹ پاس ہوئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ایک رسالہ ہے۔ نونہال ایک رسالہ آتا تھا، ہم جب بچتے تھے ہم پڑھتے تھے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بجٹ کا کاغذ بھی وہی نونہال ہے، کیونکہ پچھلے 7 سال سے تو بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوا، اور آج آپ بجٹ کی حالت دیکھیں، جو اس صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں۔ آج اے جی اینڈ قاضی فارمولا متنازع کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پختونخوا کا سلیکٹڈ غلام سی ایم ہمارے بجلی کی رائلٹی کی بات تک نہیں کرتا میٹنگ میں۔ عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں ہو یا نہ ہو، پختونوں کا حق مانگتی رہے گی۔ یہ ہمارا 550 ارب ڈیفیسٹ پہنچ گیا ہے صرف بجلی کے مد میں۔ ہم فوری طور